پنجاب ٹریبونلز کی تشکیل سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم، الیکشن کمیشن کی اپیل منظور، سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، تنازع باہمی مشاورت سے حل ہونے کے بعد مزید کارروائی کی ضرورت نہیں، 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ جاری کیا، جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی کے اضافی نوٹ فیصلے کا حصہ۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نرسثانی اپیل کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اپیل سنے گا۔ سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ 17 مئی 2022 کو سنایا، جس پر پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے نرسثانی اپیل دائر کی تھی۔ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے نوجوانوں کو ریاست کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، معصوم بچیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، والدین سے کہتا ہوں آپ کا بچہ لاپتہ ہو تو حکومت سے رابطہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، سوال کیا مزدوروں کو قتل کرنا بلوچستان کی کون سی خدمت ہے؟ پنجاب میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے رجسٹریشن شروع، سالانہ 30,000 طلباء کو اسکالرشپ ملے گی۔ مریم نواز کہتی ہیں ذہین طلباء کی راہ میں حائل مالی رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسکالرشپ پروگرام مستحق اور ہونہار طلباء کی معیاری تعلیم تک رسائی یقینی بنائے گا۔ سوشل میڈیا کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی کی عزت اچھالنے والے سے سوال ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی گفتگو، کہا فتنہ ملک کے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، منظم تحریک چلا کر لوگوں کی عزت پر حملے کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل لبنان کو تباہ کرنے پر تل گیا، ایک دن میں 216 حملے، حزب اللہ کے 3 کمانڈر سمیت 105 افراد شہید، 359 زخمی۔ سعودی عرب کا لبنان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے سے روکنے پر زور۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ عالمی برادری علاقائی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پارکنگ میں کھڑی کار سے ملنے والا دوسرا بچہ بھی جانبر نہ ہو سکا، اسپتال میں دم توڑ گیا۔ گزشتہ روز کار سے ایک بچے کی لاش ملی، دوسرا بے ہوش تھا۔ تحقیقات کے مطابق دونوں بھائی کھیلتے ہوئے گاڑی میں بند ہو گئے تھے۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ، وفاقی وزیر خزانہ کا نان فائلر سے خلاف مزید سخت اقدامات کا اعلان، گاڑیاں اور پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے، یوٹیلیٹی سروسز بھی بند ہوں گی۔ پنجاب ٹریبونلز کی تشکیل سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم، الیکشن کمیشن کی اپیل منظور، سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، تنازع باہمی مشاورت سے حل ہونے کے بعد مزید کارروائی کی ضرورت نہیں، 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ جاری کیا، جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی کے اضافی نوٹ فیصلے کا حصہ۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نرسثانی اپیل کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اپیل سنے گا۔ سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ 17 مئی 2022 کو سنایا، جس پر پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے نرسثانی اپیل دائر کی تھی۔ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے نوجوانوں کو ریاست کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، معصوم بچیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، والدین سے کہتا ہوں آپ کا بچہ لاپتہ ہو تو حکومت سے رابطہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، سوال کیا مزدوروں کو قتل کرنا بلوچستان کی کون سی خدمت ہے؟ پنجاب میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے رجسٹریشن شروع، سالانہ 30,000 طلباء کو اسکالرشپ ملے گی۔ مریم نواز کہتی ہیں ذہین طلباء کی راہ میں حائل مالی رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسکالرشپ پروگرام مستحق اور ہونہار طلباء کی معیاری تعلیم تک رسائی یقینی بنائے گا۔ سوشل میڈیا کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی کی عزت اچھالنے والے سے سوال ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی گفتگو، کہا فتنہ ملک کے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، منظم تحریک چلا کر لوگوں کی عزت پر حملے کیے جاتے ہیں۔
اسرائیل لبنان کو تباہ کرنے پر تل گیا، ایک دن میں 216 حملے، حزب اللہ کے 3 کمانڈر سمیت 105 افراد شہید، 359 زخمی۔ سعودی عرب کا لبنان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے سے روکنے پر زور۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ عالمی برادری علاقائی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پارکنگ میں کھڑی کار سے ملنے والا دوسرا بچہ بھی جانبر نہ ہو سکا، اسپتال میں دم توڑ گیا۔ گزشتہ روز کار سے ایک بچے کی لاش ملی، دوسرا بے ہوش تھا۔ تحقیقات کے مطابق دونوں بھائی کھیلتے ہوئے گاڑی میں بند ہو گئے تھے۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ، وفاقی وزیر خزانہ کا نان فائلر سے خلاف مزید سخت اقدامات کا اعلان۔ گاڑیاں اور پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے، یوٹیلیٹی سروسز بھی بند ہوں گی۔ پنجاب ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم، الیکشن کمیشن کی اپیل منظور۔ سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، تنازع باہمی مشاورت سے حل ہونے کے بعد مزید کارروائی کی ضرورت نہیں۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ جاری کیا۔ جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی کے اضافی نوٹ فیصلے کا حصہ۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اپیل سنے گا۔ سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ 17 مئی 2022 کو سنایا، جس پر پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے نظر ثانی اپیل دائر کی تھی۔ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے نوجوانوں کو ریاست کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، معصوم بچیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ والدین سے کہتا ہوں آپ کا بچہ لاپتہ ہو تو حکومت سے رابطہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، سوال کیا مزدوروں کو قتل کرنا بلوچستان کی کون سی خدمت ہے؟ پنجاب میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے رجسٹریشن شروع، سالانہ 30,000 طلباء کو اسکالرشپ ملے گی۔ مریم نواز کہتی ہیں ذہین طلباء کی راہ میں حائل مالی رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسکالرشپ پروگرام مستحق اور ہونہار طلباء کی معیاری تعلیم تک رسائی یقینی بنائے گا۔ سوشل میڈیا کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی کی عزت اچھالنے والے سے سوال ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی گفتگو، کہا فتنہ ملک کے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، منظم تحریک چلا کر لوگوں کی عزت پر حملے کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل لبنان کو تباہ کرنے پر تل گیا، ایک دن میں 216 حملے، حزب اللہ کے 3 کمانڈر سمیت 105 افراد شہید، 359 زخمی۔ سعودی عرب کا لبنان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے سے روکنے پر زور۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ عالمی برادری علاقائی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پارکنگ میں کھڑی کار سے ملنے والا دوسرا بچہ بھی جانبر نہ ہو سکا، اسپتال میں دم توڑ گیا۔ گزشتہ روز کار سے ایک بچے کی لاش ملی، دوسرا بے ہوش تھا۔ تحقیقات کے مطابق دونوں بھائی کھیلتے ہوئے گاڑی میں بند ہو گئے تھے۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ، وفاقی وزیر خزانہ کا نان فائلر سے خلاف مزید سخت اقدامات کا اعلان۔ گاڑیاں اور پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے، یوٹیلیٹی سروسز بھی بند ہوں گی۔ اور سمندری طوفان ہیلن نے امریکہ کی 6 ریاستوں میں تباہی مچا دی، 90 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، فلوریڈا سے لے کر نارتھ کیرولینا تک سیلابی صورتحال، لاکھوں افراد بجلی سے محروم، سڑکیں زیر آب آئیں، درخت گر گئے، پلوں اور گھروں کو بھی نقصان، مواصلاتی نظام درہم برہم۔